الحمد لله الذي بيده تشريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام سامعین ذی وقار اور عزت کی مسند پر بیٹھے میرے استاذی مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاطف سعدی تعالی اللہ عمرہ، اور میرے جو سینئر حضرات ہیں، آپ احباب کے سامنے مجھے قرآن مجید برہان رشید سے ایک آیت بینات پر چند منٹ گفتگو کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. خالق کائنات کا فرمان ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مالک کونین نے فرمایا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اسلام کو قبول کیا؟ کیا فقط ان کے اس قول پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ مالک کائنات نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر تم اپنے اس دعویٰ کے اندر سچے ہوئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری یقیناً آزمائش بھی فرمائے گا. اور پھر جو لوگ آزمائش پر پورا اتر جائیں گے، ایک جگہ پر خالق کائنات کا فرمان ہے: الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں نا، جب ان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ گلے شکوے نہیں ہوتے. مالک کی بارگاہ میں یوں جو وہ التجائیں کرتے ہیں: قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. مصیبتیں کی اسی کی طرف سے آ رہی ہیں، ہم ان کو برداشت کریں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے گا. جو بندے رب کی رضا کی خاطر مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، دین کے اندر آنے والی آزمائشیں، فتنوں کا وہ بخوشی کے ساتھ سامنا کر گزرتے ہیں، مالک کائنات فرماتا: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی رحمتیں بھی برسیں گی. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائے گا. یہ ہماری زندگی، ہم نے تو دین کی خاطر کوئی مصیبتیں برداشت نہیں کی، ہمیں تو دین کی خاطر دھکے نہیں دیے گئے، ہمیں تو دین کی خاطر ہم پر پتھر نہیں برسائے گئے. یار کبھی اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھ کر تو دیکھیں، کبھی اصحاب رسول علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام پر اپنی جانیں بھی نثار کی اور لمحہ بلمحہ یہ ستائے جاتے تھے.
تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ یہ جو آیت جس کو میں نے عنوان گفتگو بنایا، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر نازل ہوئی تھی۔ کون عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میں عمل صالح کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں میں جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ بچوں نے حفظ قرآن کیا، کس وجہ سے؟ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمارے والدین بھی جنت کے اندر جائیں گے، آپ بھی مشتاق ہیں، میں بھی مشتاق ہوں، سبھی کی کوشش یہ ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یار میں قربان جاؤں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سبھی مشتاق ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں، لیکن میرا عمار وہ ہے کہ جنت مشتاق ہے، عمار میرے اندر داخل ہو جائے۔ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اللہ کی راہ کے اندر اتنا ستائے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور راستے کے اندر مشرکین نے بڑی اذیتیں دیں۔ ان کے والد جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں تو جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے عرب کے 4 بڑے بڑے اونٹ لے کر کے نا ایک کے ساتھ بازو، یہ بازو پھر ٹانگیں باندھی، ایسے بے دردی کے ساتھ پھر جب ان کو بگایا جاتا، بتائیں جسم کا کیا بچتا ہوگا۔ اور والدہ تھی سمیہ، اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ابو جہل نے زیر ناف نیزہ مار کر کے شہید کر دیا تھا۔ یار یہ وہی جوان تھا جس کا والد بھی اسلام کی خاطر قربان ہو جاتا ہے، جس کی والدہ بھی قربان ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہمت کم نہیں ہوتی، یہ پھر بھی مضبوطی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے۔ جیسے جناب مجھ سے پہلے علامہ عمر صاحب بیان فرما رہے تھے، اصحاب رسول کے جذبے کیا تھے؟ ہم نے دین کی خاطر کچھ برداشت کیا ہی نہیں ہے۔ آئیے صحابہ رسول کے اگر جذبے دیکھنے ہوں، محبت رسول کی داستانیں رقم کر رکھی تھی ان لوگوں نے، تو وہ صلح حدیبیہ کا موقع آپ اپنے ذہنوں کے اندر لا کر کے دیکھیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ حضور یہ جو قتال کے لیے آئے ہیں نا، جس جنگ کے لیے آئے ہیں، میری رائے مانے، میرا مشورہ مانے تو یہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ مشرکین تعداد کے اندر زیادہ ہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہے، سواریاں بھی زیادہ ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، جو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب عروہ بن مسعود ثقفی نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے اصحاب رسول کی محبت کے انداز دیکھے، پھر جا کر کے اپنی قوم سے کیا گفتگو کرتے ہیں، اے قوم لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط یعظم ما یعظم اصحاب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قوم سنو، میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں حبشہ کے دربار میں گیا، لیکن قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں میں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم اس کے صحابیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کے درباریوں کی اتنی تعظیم میں نے حبشہ کے دربار میں گیا، میں نے اتنی تعظیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہیں سے لوٹ جاؤ۔ اور پھر جا کر کیا کہتے ہیں حد بتاؤں محبت کا انداز کی حد کیا ہے؟ واللہ ان رأیتو مالکا، کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم فدالک بہا وجہہ وجلدہ۔ کہتے ہیں محبت کا انداز یہ ہے، یار میرے منہ سے اگر تھوک نکلتی ہے، کسی کے منہ سے تھوک نکلتی ہے، بتائیں دلوں کے اندر کراہت نہیں آ جاتی، بے چینیاں ہو جاتی ہیں، یار کیا ہے، کیسا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ کہتا لیکن محبت کا انداز یہ تھا، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت۔ کہتے ہیں جب کبھی امام الانبیاء علیہ السلام لعاب دہن منہ سے نکالا کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرا کرتا تھا، وہ تھوک بھی زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب اللہ کے رسول وضو فرمایا کرتے تھے، وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔
پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. کہتے قریب تھا میں دیکھ رہا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے قتال کرتے, یار صبح کا پانی تو نے لیے تھا, آج ظہر کا پانی مجھے لینے دے, ظہر کا پانی تجھے ملا تھا, عصر کا پانی مجھے لینے دے, عصر کا پانی تجھے نصیب ہوا تھا, یار اب مغرب کا پانی تو مجھے لینے دے. کہتے یہ محبت کی جب میں نے داستان دیکھی, میں نے محبت کا یہ جذبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھا, تو میں اب تمہیں یہ بات کہتا ہوں, پہلے تو میں یہ کہنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا تم مقابلہ نہیں کر سکتے, اب میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں یہیں سے واپس لوٹ جاؤ, تم اصحاب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یار جو اپنی زندگیاں ہتھیلیوں پر رکھ کر کے آ جاتے ہیں اسلام کی خاطر, پھر کبھی بھی وہ لوگ ناکام نہیں ہوا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزتیں عطا کیا کرتا ہے. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں وہ بات بیان کر رہا تھا. اب دیکھیے گا یار, جس کی ماں بھی شہید ہو جاتی ہے اور جس کا والد بھی شہید کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی جذبہ اسلام کیا ہے. صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کننا نلکلو لبین المسجد لبینتن لبینتن, کہتے ہیں ہم ہجرت کر کے مدینہ تشریف آئے, یہاں پر آ کر کے ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور ہم مسجد بنا رہے تھے. کننا ننقلو لبین المسجد لبینتن لبینتن, ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے. کیا ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے مسجد کے لیے. وہ عمار جس کی والدہ بھی شہید ہو چکی ہے, جس کا والد بھی دین رسول پر قربان ہو چکا ہے, فرماتے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے. وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ, اور عمار دو دو پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے. یہ جذبہ دین تھا, یہ محبت رسول تھی. عمار دو دو پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے. اگلا جملہ سنیے گا یار, یہاں بھی بڑی محبت ہے, یقین کیجئے گا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب عمار کو دیکھا نا, باقی صاحب تو ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں, اس کا دل بھی زخمی ہے, ماں بھی قربان کر چکا ہے, والد بھی دین پر نثار کر چکا ہے, لیکن یہ دو دو پتھر اٹھا کر کے لا رہا ہے. اور ان کے سر پر غبار لگی تھی, غبار آلودہ تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو محبت آ جاتی ہے, دل کے اندر شفقت آتی ہے, کریم نبی کو اور محبت آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھے, فَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ, حضور نے ید اللہ کے ہاتھوں کے ساتھ عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا, اور ساتھ میں حضور فرماتے ہیں وَهَا عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِيَةُ الْبَاغِيَةُ, ایک وقت آئے گا تجھے باغیوں کا گروہ شہید کر ڈالے گا. پھر جنگ صفین کے اندر یہ واقعہ بھی ہوا. خیر میں یہی بات بیان کر رہا ہوں یار, اگر ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم نے اسلام قبول کیا ہے, تو پھر اسلام کی خاطر ہمیں تنگیاں بھی برداشت کرنا ہوگی, ہمیں مصیبتوں سے گزرنا ہوگا. جب ہم ان ادوار سے گزر کر کے جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز سے علامہ غلام عباس مصطفی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ان کا تعارف یہ ہے کہ جناب محترم یہ اسی جامعہ کے فاضل ہیں اور استاذ گرامی کا یہ لگایا ہوا ایک پودا ہے, اور الحمدللہ اس سال کے اندر ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر مزید اضافہ فرمائے. میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت نعت دیتا ہوں. جناب محمد عباس صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ.